بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں اگر مجبوری بن جائے یا ضرورت ہو، عذر ہو اور دوائی استعمال کرنی پڑ جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ انسان اپنے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈال سکتا جو اس کے برداشت سے باہر ہو۔ یہ مبارک دین اس چیز کی نفی کرتا ہے، تکلیف مالا یطاق، بتکلف اپنے آپ کو پریشانی یا حرج کے اندر ڈال دینا۔ طبیعت خراب ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا، بیماری بڑھ رہی ہے، زخم خراب ہو رہا ہے، لیکن ایک انسان کہے نہیں جی میں تو روزہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ میں روزہ توڑ سکتا ہوں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر عذر شدید ہو، مجبوری ہو، بیماری ہو تو انسان روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور رکھنے کے بعد توڑ بھی سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں انسان اگر دوائی استعمال کر لے تو روزہ فاسد ہوگا اور کس صورت میں نہیں ہوگا۔ جسم تک اللہ پاک نے 3 راستے ایسے بنائے ہیں کہ جو یا معدے تک پہنچتے ہیں یا انسان کے دماغ تک۔ منہ کے راستے سے جو بھی چیز جائے وہ سیدھا معدے میں پہنچتی ہے، ناک کے راستے سے جو چیز ڈالی جائے وہ معدے تک پہنچتی ہے، کان کے راستے سے جو چیز ڈالی جائے وہ دماغ تک پہنچتی ہے۔ تو ایک موٹی سی بات اصولی یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز کسی شکل میں معدے تک چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا دماغ تک پہنچ جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر کسی نے دوائی کا استعمال کیا، چاہے وہ دوائی ایک لیکوڈ فارم میں ہو یا گولیوں کے سالڈ شکل میں ہو، منہ کے راستے سے استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ناک کے اندر قطرے ڈالے، ڈراپس ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان کی تکلیف میں انسان ڈراپس کا استعمال کرتا ہے، قطرے ڈالتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے، کان کے راستے سے کسی بھی قسم کی دوائی کا استعمال درست نہیں ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عذر ہو تو انسان ڈال دے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ البتہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا، جیسے آنکھ کے ڈراپس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آنکھ کا آپریشن کراتے ہیں، آنکھیں آ جاتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، ڈاکٹر دوائی لکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ لگا لیں۔ روزہ دار روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ آنکھ کی دوائی سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں بالکل ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کے انجیکشن کا استعمال کرنا، سوئی لگائی، انجیکشن لگائی، ڈرپ لگائی، یا شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو انسولین لگانی پڑ جاتی ہے بعض مرتبہ، تو یہ بھی دوائیاں ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ان 3 راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں ہے، بلکہ جسم کی کھال کے اندر سوئی لگائی جاتی ہے، لہذا ڈرپ لگائی جا سکتی ہے، انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، انسولین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر خون ٹیسٹ کرانا پڑ جائے، بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑ جائے، شوگر ٹیسٹ کرنا پڑ جائے، جیسے مشین سے ہوتا ہے یا لیبز میں ہوتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا، کر سکتے ہیں۔ کسی کو خون دینا پڑ جائے، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے اور کہا جائے بھئی خون کی اشد ضرورت ہے، اس گروپ کے لوگ خون دے دیں، تو روزہ دار خون اگر دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ بعض دفعہ خون دینے سے جسمانی کمزوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خود کا اپنا روزہ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کیفیت کو انسان دیکھ لے، اگر طاقتور صحت مند آدمی ہے تو وہ خون دے بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر روزہ دار بخار چیک کرنے کے لیے جو بخار کا تھرمومیٹر ہوتا ہے، تو کبھی تو وہ تھرمومیٹر بغل میں رکھتے ہیں نا، تاکہ
چیک ہو جائے کہ بخار ہے یا نہیں، تو وہ تو سب مسئلہ ہی نہیں ہے بغل میں اگر چیک کیا جائے۔ کبھی زبان کے نیچے تھرمومیٹر رکھ کر بخار کو چیک کیا جاتا ہے، تو وہ بھی چونکہ منہ کے اندر ایک عمل ہے، لیکن کوئی چیز حلق سے نیچے جاتی نہیں، صرف بخار چیک ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور روزہ دار بالکل اگر اپنا بخار چیک کرے یا ڈاکٹر اس کو تھرمومیٹر استعمال کرے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔